इंडिया बार बार इस तरह की बातें कर क्यों रहा है? मोदी भी ये बातें कर रहा है, राजनाथ सिंह भी कर रहा है, जयशंकर भी कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इस तरह की ब्रावडो या मसल फ्लेक्सिंग मुसलसल जो हो रही है उनकी तरफ से सीज फायर अनाउंस होने के बावजूद, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह अबसार साहब, जो मेरा ज़ाती एनालिसिस है वो ये है कि नफ़रत जो है ये बहुत बुरी चीज़ है। जब नफ़रत को कोई भी इंसान जो है वो ख़ास ज़ाती लेवल पे, ख़ास इज्तिमाई और कौमी लेवल पे जब बढ़ाया जाता है तो फिर एक वक्त आता है कि वो ये नफ़रत जो है ये उसी को जो है वो घेर लेती है, उसी को जो है वो होस्टेज बना लेती है। मोदी साहब ने और उनकी गवर्नमेंट ने पहलगाम के वाक़े के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नफ़रत, इंतकाम उन्होंने पैदा किया, उसे बढ़ाया और ऐसे ऐसे अल्फाज बोले कि हम मलिया मेट कर देंगे, हम पाकिस्तान का निशान मिटा देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। तो वो फिर नफ़रत जब उन्होंने इतनी बढ़ाई कि फिर ख़ुद उसके होस्टेज हो गए और वो कौम और लोग मुतालबा करने लगे कि जी कुछ करें, अब करें मलिया मेट, अब करें मिटाएं नामो निशान। तो उसके लिए फिर उनको जो है वो हमला करना पड़ा। लेकिन जब हमला किया तो मलिया मेट तो दरकरार वो ख़ुद मलिया मेट हो गया, ख़ुद इतनी हजीमत उठानी पड़ी कि अब उनको इस किस्म के बड़े बोल बोलने के अलावा उन्हें अपनी बचत नज़र नहीं आ रही। वरना लोग उनको वैसे तो जूते अब भी मार रहे हैं, लोग उनके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। तो मेरा ख़्याल है कि अब वो ख़ुद ही अपनी उस नफ़रत के होस्टेज हो चुके हैं और उसी की वजह से उन्होंने ये यानी मिस एडवेंचर किया जिसकी वजह से उनको हजीमत उठाना पड़ी। और अगर इसी में मुब्तला रह के वो दोबारा कोई मिस एडवेंचर करेंगे तो दुनिया की भी लान तान जो है वो उनका मुकद्दर बनेगी। और मेरा ख़्याल है कि जवाब में जो हजीमत है वो इससे बढ़ के होगी जो उन्होंने पहले उठाई है। आपने नफ़रत का जिक्र किया, हिंदुत्व की नफ़रत और इंडिया की पाकिस्तान के लिए नफ़रत, लेकिन हम देख रहे हैं ये नफ़रत कुछ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी है। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत है, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत है। कहते हैं कि एक शख्स हो तो हो, अगर वो नहीं है तो पाकिस्तान भी बेशक न रहे। और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि मुसलसल इस नफ़रत का इजहार, चंद हैं वो लोग, कुछ लोग हैं जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं। तो आप कुछ कौम को बताना पसंद करेंगे कि नवाज शरीफ का किरदार इस सारे क्राइसिस में बिहाइंड द कर्टन क्या रहा है? क्योंकि लोग ये जानना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि इतनी नफ़रत जो फैलाता है जो शख्स, उसके पीछे ज़ाहिर है अपने डिज़ाइन तो होते हैं, लेकिन उसका जवाब कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना। देखिए अबसार साहब, हमने तो उस वक्त भी जब वो नफ़रत फैला रहे थे और बरसे इक़्तिदार थे, हमने तो उस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं फैलाई थी, लेकिन उनको चैलेंज ज़रूर किया था, ललकारा ज़रूर था। और जब आपका मुखालिफ बरसे इक़्तिदार हो तो उसे चैलेंज करना जो है वो उसका मज़ा भी है और वो दिलेरी भी है। लेकिन अगर मुखालिफ जेल में हो तो फिर मेरे जैसे बंदे के लिए तो थोड़ा बात करना जो है ना वो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब आपने बात की है तो मेरा इस बारे में एनालिसिस यही है कि उन्होंने जो नफ़रत पैदा की, उस नफ़रत के बाद में वो फिर ख़ुद ही शिकार हुए और वो नफ़रत जो है वो उन्होंने इतनी जवां कर दी, इतनी बढ़ा दी। वो गाली गलोच ब्रिगेड जो है वो जो उन्होंने तैयार किया, आप यकीन करें कि इस वक्त वो यानी गाली गलोच ब्रिगेड जो है ना वही उनको जो है वो ले बैठा है। ना उनकी पार्टी में कोई डिसिप्लिन है, ना उनके बयानी में कोई रेगुलरिटी है। अभी तक वो लगे हुए हैं, हर तरफ जो है ना खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, फौज के खिलाफ अभी भी नफरत फैला रहे हैं, मुल्क के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। नहीं अब बैठे हैं, नहीं अब अबसार अब नहीं अबसार साहब, वो सिर्फ फ़ौज के ख़िलाफ़ या हमारे ख़िलाफ़ या अपना जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं लगे, वो आपस में भी लगे हुए हैं। वो खुद भी एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन इंडियन मीडिया पे जाके तो फिर अमेरिका में कांग्रेसमैन के पास, यूके में जाके पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करना अभी भी
اور مسلسل یوٹیوب کے ذریعے یا کسی اور ذریعے کے ذریعے پاکستان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، کیڑے نکالنا کہ نہیں ایسے نہیں ہوا ہے، ایسے ہوا ہے، پاکستان چھپا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے اس دفعہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے، ٹرانسپیرنسی رکھی ہے انفارمیشن کے فلو میں. لیکن یہ لوگ ابھی بھی پاکستان پہ الزام لگائے جا رہے ہیں اور کھلے پھر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور باہر بھی. نہیں، لیکن دیکھیں اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ ان کی ریچ سے بہت دور ہو چکی ہیں. انہوں نے امریکہ میں جتنی لابی کی، وہاں پہ پھر انہوں نے جو ہے وہ ہمارے اداروں کے سربراہوں کے خلاف لیجسلیشن کروانے کی کوشش کی، قراردادیں پاس کروانے کی کوشش کی، لابی کی ملک کے خلاف اور ریاست کے خلاف. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس کا پھر کیا نتیجہ جو ہے وہ نکلا ہے. اس وقت اس یعنی معاملے میں جو یہ پوسٹ پہلگام واقعہ کے بعد آپ 10 مئی تک آ جائیں، بلکہ ابھی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ UAE سے جو ہے وہ واپس اپنے ملک گئے ہیں، آپ آج کے دن تک آ جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ ان کی اس لابی کا جو ہے وہ کیا ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے، یا ان کی لابی ہمیں کسی معاملے میں نظر آئی ہے. بلکہ ہمیں تو امریکہ سے جس قسم کی میں تو کہوں گا کہ سپورٹ ملی ہے کہ ہمیں تو توقع نہیں تھی اس کی. یعنی انہوں نے تو کشمیر کے مسئلے کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر دیا ہے. رانا صاحب آپ کی بات بجا ہے. اب بہت بڑی بات ہے یہ پاکستان کشمیر کا مسئلہ سینٹر ٹیبل پہ لے آیا ہے. 2019 میں عمران باجوہ فیض نے جو کچھ کیا اس ملک کے ساتھ زیادتی کی اور اس غلطی کی کریکشن کی جا رہی ہے، اب نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اور بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ISPR مسلسل یہ بات ایکنالج کر رہا ہے کہ سویلین اور ملٹری قیادت جو ہے وہ اکٹھی چل رہی ہے، متحد ہے. اور ذکر کیا گیا ہے بار بار سویلین قیادت کے حوصلے کا بڑے بڑے فیصلے لینے میں. لیکن اس کے باوجود مسلسل تنقید کی جا رہی ہے فوج پہ بھی اور سویلین قیادت پہ بھی. اور نواز شریف کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ان کا رول کیا رہا ہے اس میں، اس کے باوجود کہ اتنا اتفاق و اتحاد ہمیں نظر آ رہا ہے جس کے نتائج بڑے اچھے نکلے ہیں. ہماری پالیسی ٹھیک ہو گئی ہے، کشمیر سینٹر ٹیبل پہ آ گیا ہے، پھر بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. دیکھیں تو کچھ بتائیں کیا کیا. ابصار عالم صاحب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابصار صاحب کہتے ہیں کہ نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس. اب یہ جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دی ہے حکومت کو، اپنا جو ہے وہ فوج کو، فوج کی لیڈرشپ کو، جو پولیٹیکل پارٹی برسر اقتدار ہے اسے، اس کی قیادت کو، آپ مجھے بتائیں کہ اب ان کا پراپیگنڈا ہے جو وہ مینی دارت. اب تو ان کا جو پراپیگنڈا ہے نا وہ تو یعنی چاند پہ سورج پہ تھوکنے کے مترادف. اب ان کے پراپیگنڈے کی بنیاد کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ کسی کو کوئی فرق پڑنے والا ہے. یہ فوج کے سربراہ کے خلاف جس قسم کی گفتگو جو کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جو عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اب اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ بالکل. یہ جو بھی کریں گے یہ اس نفرت کے خود ہی ہوسٹیج ہو کے اپنا ہی نقصان کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مجھے ایک ڈر ہے جو میرے دل میں، جو میرا تجربہ اس ملک میں ظاہر ساری عمر یہیں رہا ہوں، مجھے ڈر یہ ہے کہ جب ہم ایک میچ جیت لیتے ہیں اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں اور اگلے میچ پھر خدا نخواستہ ہار جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کمپلیسنسی سیٹ ان کر جائے گی پاکستان کی سوسائٹی کے اندر، قوم کے اندر، اور مجھے اس کا ڈر لگ رہا ہے. میرا ڈر غلط بھی ہو سکتا ہے، اللہ کرے غلط ہو. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ حکومت میں ہیں، یہ جو ایک پازیٹیو انرجی پوری قوم کو ملی ہے، کانفیڈنس بوسٹ ہوا ہے، مورائل بوسٹ ہوا ہے، اور فوج کی بہت اچھی کارکردگی سے ہوا ہے، ایئر فورس کی بہت اچھی کارکردگی سے ہوا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا زندگی کے دوسرے شعبوں میں، سویلین اداروں کو مضبوط بنانا اسی طرح جس طرح فوج کا ادارہ مضبوط ہے یا ایئر فورس کا ادارہ پروفیشنل ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ اور عدلیہ اور میڈیا ایک ان کی ذمہ داری ہے. اب اگر قوم کو آگے لے کے جانا ہے، اس جنگ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، کیا آپ لوگ اس کے لیے ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، انٹلیکچولی تیار ہیں
یا خالی بس کچھ عرصے بعد ہم پھر دوبارہ سو جائیں گے لسی پی کے گرمیوں کی دوپہر کو ٹالی کے نیچے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو خیر آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ ہمارے رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے، اور ہمارے کچھ ایسے رویے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ہم اس حال کو پہنچے جو حال جو ہے وہ ہمیں ڈیفالٹ کے دہانے پہ جو ہے وہ لے گیا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ یعنی الرٹنس ہے، وہ معاملہ کہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنی طرف اٹھنے والا ہاتھ، اپنی طرف آنے والا اگریشن جو ہے اس کو ہم نے اس کا رخ موڑ دیا اور مخالف کی طرف، دشمن کی طرف جو ہے وہ کر دیا۔ وہ تو دیکھیں ہماری عام فورسز، ہماری مسلح افواج، وہ فوج نے کر دیا، فورسنگ ایجنسیز، پارلیمنٹ، سیاستدان، سول ادارے، اب وہ کیا کریں گے؟ جوڈیشری کیا کرے گی؟ ہاں دیکھیں یہ تو ہے انہی کے اوپر، اور ہمیں امید کی جانی چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی الرٹنس کا، اپنی جو ہے وہ پروفیشنلزم کا یہ معیار جو ہے وہ اس کو برقرار رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ سول کی طرف۔ دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس تمام تر ماحول کو، انرجی کو، اس عزت کو، اس احترام کو، اس کانفیڈنس کو جو لوگوں کی نظر میں، اپنے دوست ممالک کی نظر میں ہمارا جو ہے وہ بڑا ہے، اس سارے کو اپنی اکنامک گروتھ میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کریں، کیونکہ وہ ہمارا جو ایک پہلو ہے وہ بڑا کمزور ہے۔ اور اس کے اوپر وزیر اعظم جس تندہی سے اور جس محنت اور کوشش سے جو ہے وہ پورے 1 سال سے لگے ہوئے ہیں، تو اس میں میرا یہ یقین ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس میں اور کلامی کی معافی چاہتا ہوں، میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں۔ معیشت پہ بہت اچھا کام کیا، بہتر ہو رہی ہے، میں مانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ خواہش بھی ہے کہ یہ اور بہتر ہو، اس طرف جائیں۔ میرا سوال اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ معیشت تو ڈیفینیٹلی کرنی ضروری، لیکن جب تک یہ سویلین ادارے جو ہیں، جس میں کسی بھی سویلین ادارے میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، وہ کسی قابل نہیں ہے، ایفیشینٹ نہیں ہے، کام نہیں کرتے۔ میڈیا کا حال آپ دیکھ لیں، اس کو یوز کیا جاتا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے۔ پروفیشنلزم نہیں ہے نہ سیاسی جماعتوں میں، نہ پارلیمنٹ میں، اور نہ ہی میڈیا میں۔ اس کے لیے کوئی ایک نیشنل اسٹریٹجی بنانا اور فوری طور پہ بنانا، کیونکہ یہ فیل گڈ فیکٹر تو ہوا میں اڑ جائے گا کچھ عرصے میں ہی۔ اس کو ہم کیش کر کے اپنے اداروں کو کب بہتر بنائیں گے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں۔ پھر تو معیشت تو بہتر ہوتی رہے گی اگر ادارے بہتر ہو گئے تو۔ نہیں دیکھیں ابصار صاحب، وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جیدے کر دانے او دے کملے بھی سیانے۔ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری اکانومی بہتر ہو گئی ہے، لیکن ابھی ہم اس جو ہے نا وہ ایریا سے جسے خوشحالی کہتے ہیں، جسے معاشی استحکام کہتے ہیں، اس کے ابھی ہم دہانے پہ کھڑے ہیں، اس میں ابھی ہم داخل نہیں ہوئے، اس میں ہم داخل ہو جائیں، یہ ملک خوشحال ہو جائے۔ یہ جو باقی چیزیں ہیں ساری، دیکھیں یہ قوم جو ہے اس میں بڑا دم خم ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ تو پھر ایک طرف سن لیں نا، ایک طرف اپنا میڈیا لے لیں اور دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا کا میڈیا لے لیں۔ انڈیا کا میڈیا جی بہت بڑی، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، اور دنیا کا یہ، دنیا کا وہ، اور دوسری طرف ہم تو جی کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس قومی جو ہے وہ ضرورت کے لمحے کے اوپر کس میڈیا نے جو ہے وہ صحیح کردار ادا کیا ہے، اور کون سا میڈیا جو ہے وہ ان کا ہی ہمارا؟ آپ نے میڈیا کی تعریف کی، میں مانتا ہوں، جس نے پروفیشنلزم کا جو ہے وہ پاکستان کی میڈیا نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اچھا کام کیا۔ لیکن مجھے بتائیں ایف بی آر کیا کر رہا ہے، پولیس کے محکمے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے یہ ٹریفک اسلام آباد کی دیکھ لیں، آپ نے کہا جیسے کاردانے ہوتے کملے بھی سیانے، یا جتنی بڑی گاڑیوں والے ہیں اسلام آباد میں سب ٹریفک کی وائلیشن کرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے گردانے ہیں پھر بھی وہ کملے ہیں۔ تو یہ جو رول آف لا نہیں ہے ہمارے ہاں، ہر جگہ رشوت ہے، تمام ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ادارہ انڈیپینڈنٹلی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کام نہیں کر رہا سویلین۔ آپ دیکھیں ملٹری کے اداروں نے کیسے کام کیا ہے، ہمارا کوئی ادارہ، پولیس کا دیکھ لیں، ایف بی آر، میں 2-3 اداروں کے نام لیے ہیں، بتائیں یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟
क्यों नहीं अपना काम कर रहे सही तरीके से? देखें, उस पे बुनियादी वजह तो वही जिसका आपने भी बार बार जिक्र किया है कि करप्शन है। लेकिन बहरहाल इन अदारों के ऊपर भी तवज्जो दी जानी चाहिए, तवज्जो दी जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला इनको भी जो है वो बेहतर करने की जो है वो कोशिशें हो भी रही हैं, लेकिन उनमें और ज़्यादा जो है वो बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और एक यानी जो है वो पूरी कौम को इस बात का एहसास करके जो है वो उसके ऊपर जो है वो कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि जो चीज़ें इस मुल्क को, आप देखें ना, अब ये जो वक्त था, अगर ये वक्त जो है वो हाथ से चला जाता तो फिर तो क्या सूरत होती जी, या इकॉनमी जो है वो हम डिफॉल्ट कर जाते तो क्या सूरत हाल होती। ये हमारा वजूद अगर है तो चलो, कोई रिश्वत है, कोई सुस्ती है, किसी जगह पे कुताही है, तो चलें ये चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल वजूद जो है ना वो तो ये जो बुनियादी चीज़ है। ये जो नया मौका अल्लाह ने हमें दिया है, तो पार्लियामेंट आगे बढ़ के अपना रोल अदा करेगी, ये आपका वादा है फिर कौम से? जी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब।